نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصحابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون ثم انزل علیکم من بعد الغم امتا نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من امرنا من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل الى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں ترتیب وار درس پاک شروع کروں، یہ بات میرے سننے والے جاننے والے ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک دنیا کائنات میں ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں. اس کا کوئی مفہوم جانے یا ترجمہ کرے، ترجمہ اور مفہوم تقریباً ملتا جلتا کرے گا، لیکن جو اس کی تفسیر بیان کرے گا نا، ڈنڈی مارے گا. جس طرح حدیث یہ میری شان میں آ گئی، یہ میری شان میں آ گئی، یہ میری شان میں آ گئی، بالکل جھوٹ بولتا ہے. پہلے تو نبی علیہ السلام کے ویسے خلاف ابتدائی تقاریر میں سیمن سبا سیمن میں، جو سبا سیمن اس کا اپنا اسٹیشن تھا، اس میں نبی عربیوں کے ویسے خلاف تھا. اب ہر طرف سے کسی نہیں مانا تو اب محمد کے فلٹر سے ہو گیا تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں. تو وہ عربی کا محمد تو نہیں ہے نا، عربی کا محمد تو قرآن پاک والا ہے جس میں سب کی حقیقت بیان کی گئی ہے. اب اللہ کا عزیز و حکیم ہونے پر بھی پابندی ہے. وہ حکیم ہے، الکتاب کے علاوہ قرآن کیوں کہا، فرقان کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الکتاب کچھ اور مراد ہے، وہ احمد عیسیٰ والی الکتاب نہیں، بالکل نہیں. یہ 1400 سال پہلے کا قرآن پاک ہے
اور نبی علیہ السلام سے پہلے کے واقعات بھی بیان کرتا ہے، اور ہمیں اب حکم بھی دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب ہمیں حکم ہے، کیونکہ ہم عربی محمد کو مانتے ہیں، ہمیں حکم ہے، صرف عربیوں کو نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بھی نبی ہیں، لیکن یہ ماننے والوں کے لیے بھی نبی ہیں، دوسروں کے لیے تو نبی نہیں، ان کا تو قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو کافر ہی ہیں، وہی بت پرست کرشنا ہے، کرشنا، یہ کرشنا بیٹھا ہے، واہ جی واہ کرشنا، اس لیے صلاۃ کا بڑا ذکر کر، صلاۃ کا تو بڑا مخالف ہے، اور جس جگہ رہتا ہے یہ تو یہاں تو قائم کر، پھر دیکھیں بھی کتنی کو تو نے صلاۃ قائم کی ہے، اپنے ہماریوں پہ قائم کر کے دیکھا، انہیں تو پڑھنی نہیں آتی صلاۃ، قائم کیا کریں گے؟ چلو آگے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ یہ آیا مقدسہ جنگ احد کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک درے پہ 40 صحابہ کو کھڑا کیا تو فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اس درے سے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو جنگ احد میں جب فتح نصیب ہوئی، ان صحابہ نے دیکھا کہ جو آگے فتح ہو گئی ہے، یہ بھی یہاں سے چھوڑ کے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ روکتے رہ گئے کہ یہاں سے نہ ہٹو نہ ہٹو نہ ہٹو، لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور آگے جا کر مال غنیمت لوٹنے لگے، اور کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، 70 شہید بھی مسلمان ہوئے، زیادہ زخمی ہو گئے، اور اس جنگ میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی شہید ہو گئے ہیں، آقا علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، جس سے مایوسی زیادہ بڑھی۔ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، اس لیے تم پر غموں کے غم ٹوٹ پڑے، تمہیں غم کے بدلے غم ملا، دکھ ملا۔ بہرحال دوسری بار نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو بلایا تو سب اکٹھے ہو گئے، اور پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے پھر مسلمانوں کو فتح دیا، اور مسلمان جب فتح ہوئے تو کافر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور دل میں یہ خطرہ رہا کہیں ابو سفیان دوبارہ حملہ نہ کر دے، کیونکہ مسلمانوں کی کافی تعداد 700 میں سے تقریباً 70 شہید ہو گئے اور کافی زیادہ زخمی ہو گئے، تو یہ خطرہ تھا، لیکن کافر بھی دبا کے بھاگ گئے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے مسلمان پھر اکٹھے ہو کے ہم پر حملہ کریں تو پہلی طرح پھر ہمیں سبکی نہ اٹھانی پڑے، اب اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا پلہ بھاری ہو گیا ہے۔ اور ابو سفیان نے پکار کے کہا کہ محمد یہ بدر کا بدلہ ہے، تو بدر میں حالانکہ 70 ان کے مارے گئے تھے، واسطے جنم ہوئے، اور 70 گرفتار ہوئے تھے، بدر کا بدلہ تو نہ بنا، لیکن پھر بھی ابو سفیان نے اپنا غصہ نکالا۔ یہ اس وقت جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوتے، اس وقت کی بات ہے۔ لیکن اس جنگ میں ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب یہ نمردی دکھا رہے تھے، یعنی پیچھے بھاگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اور اس نیند کی برکت سے ان کے دلوں کے اندر جو خوف تھا کافروں کا وہ مٹ گیا، اور پھر دوبارہ جمع ہو کے لڑے تو اللہ نے پھر ان کو بھی اپنا احد میں بھی فتح عطا فرمائی، جو پہلے ہزیمت اٹھانی پڑی وہ دوبارہ اللہ نے فتح میں بدل دی، اور بتا بھی دیا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ٹالا کرو، ان کا حکم مانا کرو، تم نے ایک بات کو چھوٹی سی کو ٹالا تو اتنا بڑا غم تمہیں لاحق ہوا۔
اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ حکیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، جو مرضی استعمال کرے۔ اب اللہ ہمارے اللہ پر ان کا اللہ تو ہے ہی اس طرح جس طرح عیسائیوں کا اللہ بے بس تھا، کائنات اللہ ہے ان کا، ہمارا اللہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا اللہ اپنی رحمت سے فرشتوں کی مدد بھی اتار دیتا ہے۔ ہمارا اللہ مجبور نہیں، حکیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ الحکیم ہے تو الکتاب کیوں کہا، ساری جگہ ایک نام کیوں لیا، تو اس کا کیا بگاڑ لگیا؟ اس کی اپنی مرضی، کہیں القرآن کہا، کہیں الفرقان کہا، نام قرآن اس نے رکھا، قرآن مجید کا، الف لام را تلک آیات، الف لام را کتاب، ذہن سے نکل گیا، سورۃ یوسف تھی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، اور اس کی آیات جو ہیں وہ نشانیاں ہیں، اور یہ کتاب بھی اللہ کا تعالیٰ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے، جسے عربی میں مذکر ہی کہتے ہیں۔ اب عربی میں مذکر ہی کہتی ہیں، ہماری زبان میں مؤنث ہے تو اس کا معنی نہیں، یہ تو نہیں نا۔ اور جب پٹھان نے کہا، پٹھان کی زبان میں مؤنث کو مذکر بولتا ہے، تمہارا اونٹ لسی ہے، ہمارا ڈاچی موٹا ہے، تمہارا ہی اونٹ لسی ہے، تمہارا اونٹ لسی ہے، ہمارا ڈاچی موٹا ہے۔ تو یہ ہمارا ڈاچی موٹا نہ کرو، ہمارا ڈاچی موٹا نہ کرو، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور ذالک الکتاب ہی ہے، لوہے پر لیک، گالی میری ٹھیک، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ مشورے نہ دو، ویسے جس کو علم نہیں ہے وہ تو ہمارا مشورہ استعمال کر سکتا ہے، جس طرح احمد عیسیٰ کا مشورہ سب نے قبول کر لیا ہے، سب نے، نہ علم نہ عقل، نہ علم نہ عقل، اور ذہنی گھوڑے پہ دوڑتی ہیں۔ ذہنی گھوڑے پہ دوڑو گے تو بے ایمان ہو کے مرو گے، بے ایمان ہو کے مرو گے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ دنیا کائنات میں 1400 سال سے اس قرآن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، تو جس کو پتہ ہی نہیں زبر زیر پیش کا وہ بھی چیلنج کر رہا ہے، وہ بھی محمد کے فلٹر سے ہے، اردو کا محمد یا پنجابی کا محمد اس کے فلٹر سے ہے۔ عربی کے محمد کو تو مانتا ہی نہیں، بالکل نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں نبا صاحب سنو دوبارہ، تم عربی کو رسول مانتے ہو، عربی تو ہمارا رسول نہیں، ہم ہیں اردو والے، ہم ہیں پنجابی والے، ہم اس علاقے والے، اس کا علیحدہ رسول ہونا چاہیے، وہ میں ہوں۔ اب محمد کا فلٹر کہاں سے آ گیا؟ اب یہ محمد کا جو پڑوسی تھا وہ سچ، پھر میں بول رہا ہوں، اس کا پڑوسی یا تھا یا اس کے بلے والا تھا وہ محمد، جو ان کے گھر عام آتا جاتا تھا، اس کے فلٹر سے ہو گئے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی عہد، جب تم احد پہاڑ پر چڑھے، یعنی احد میں پہنچے، علی عہد، ہر ایک اپنا اپنا دیکھتا تھا، والرسول، رسول کو، یا رسول بھی دیکھتے تھے، یدعوکم، آقا علیہ السلام رسول نے پکارا سب کو، یدعوکم، تم کو پکارا، فی اخراکم، جو تم پیچھے ہٹ گئے تھے، فاصابکم، پھر پہنچے تم، کہاں پہنچے؟ غم بغم، غم پر غم پہنچے تم کو، بلکہ پھر پہنچا تم کو غم پر غم، تکلیف آئی درہ کو چھوڑنے سے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو غم اب پہنچ گیا ہے اس کا غم نہ کرو، جو اللہ نے تمہیں غم دے دیا نا اس پر اب غم نہ کرو۔ الا ما فاتکم، اور جو ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کو بھی تم چھوڑو پیچھے، مال غنیمت نہیں ملا تو نہ سی۔ ولا ما اصابکم، اور جو کچھ
اب آئے جو کچھ اب آنا ہے یا تمہیں جو کچھ پہنچا ہے اس کا بھی غم نہ کرو. مصیبت کوئی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اس کا بھی غم نہ کرو، غم چھوڑو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبیر ہے، جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتی ہو. تمہارے دلوں میں کیا ہے، جو تم نے ظاہر کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، دلوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہا ہے. اب جو جنگ ہار گئے ہو، تکلیف پہنچی ہے، اس پہ صبر کرو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد سکون اتارا اور نیند اتار دی، تم پر نیند طاری کر دی. نعاسا یغشا، جس سے تم مدہوش ہو گئے. یغشا گھشی طاری ہوگی تم پر، ایک جماعت پر تم میں سے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے کھڑے ہی سو جاتے اور کئی مرتبہ ان کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر پڑی احد میں. طائفۃ من، ایک جماعت تمہیں میں سے. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور دوسری کافروں کی جماعت وہ دل میں خیال کر رہے تھے کہ کہیں وہ ڈر رہے تھے اپنی جگہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پھر اکٹھے ہم پر حملہ ہو گئے. ادھر مسلمان بھی یہی خیال کر رہے تھے کہ اکٹھے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے لڑنا ہے، جب جانا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان آ جائے اور اس کی فوج آ جائے. ادھر کافر ویسے ڈر رہے تھے کہ ہم مسلمان دوبارہ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے پھر شروع کر دیا تو ہم مارے جائیں گے. دونوں جماعتیں آپس میں یعنی ایک دوسرے ڈر رہے تھے. طائفۃ منہم وطائفۃ قد اہمت انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، اور وہ خیال کرتے تھے، یظنون اللہ پر گمان کرتے تھے بغیر کسی بات کے بھی اللہ نے ایسا کیوں کیا. ظن الجہلیہ، جہلیت کے گمان سے، یعنی کافر لوگ اللہ پر یہ خیال کرتے کیونکہ اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن ساتھ چھوٹے بت بھی پوجتے تھے. 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے نا، ان کو بھی پوجتے تھے. لیکن پھر بھی اللہ پر یہ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمان تو ایسا نہیں نا خیال کرتا کہ اللہ نے ہمیں کیوں ہرا دیا یا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مراد پوری طرح ہمیں فتح دے دیتا. کافر لوگ یہ گمان کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیند طاری کر دی اور پھر وہ بہادر ہو گئے، پھر اکٹھے ہو کے لڑے، پھر وہ کافر بھاگ گئے. یہ خیال اب دوسری مرتبہ یہ بھی کر رہے تھے کہیں ابو سفیان واپس نہ لوٹ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی جائے اور آقا علیہ السلام کے ارد گرد گھیرا بنا کے رکھا جائے تاکہ نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس جنگ میں صحابہ کرام نے بہت جان نثاری کی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بعد میں شہید ہوئے. آپ نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح ہو گئے کہ آپ کے ہاتھ مبارک، حضرت طلحہ کے ہاتھ شل ہو گئے. ہائے ہائے، اتنے تیر کھائے کہ ہاتھ شل ہو گئے. واہ تعالیٰ تیری شان پہ قربان، تو نے نبی پر قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے تیری شان بڑھا دی. آپ حضرت طلحہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کے اوپر ایسے جھکے ہوئے تھے، ایسے جو بھی تیر آتا تھا آپ کو لگتا تھا. 70 سے زیادہ تیر آپ نے نبی علیہ السلام کو بچاتے ہوئے کھائے. واہ، یہ حضرت طلحہ. صحابہ کرام نے اس جنگ میں بہت نقصان بھی اٹھایا لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے قربانی کی مثال پیش کر دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، صدیق اکبر بھی ساتھ تھے. اس وقت ابو سفیان پکار رہا تھا تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کو جواب دوں. آپ نے فرمایا خاموش رہے. پھر اس نے دوسری مرتبہ پکارا تو حضرت عمر فاروق نے پھر اجازت لی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کو جواب دوں. تیسری مرتبہ اس نے پھر پکارا تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا جی اجازت ہے. تو عمر فاروق نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ پھر تمہاری اگلے میدان میں یا اسی جگہ ہماری اگلے سال پھر مت بھیڑ ہوگی اور ہم اس کے لیے تیاری کریں گے. اس وقت وہ ڈر گئے بھی ابھی تو عمر بول رہا ہے، عمر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں. اب انہوں نے خیال کیا کہ اب ہمیں مکے جانا چاہیے، پیچھے ہٹنا جانا چاہیے، ورنہ مسلمان اکٹھے ہو کے پھر انہوں نے حملہ کر دیا نا کہ انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں. سبحان اللہ.
چلو بہرحال یہ تاریخ میں بھی باتیں ہیں، جنگ احد پڑھ لینا تو حدیث پاک میں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یقولون کہتے تھے وہ حل لنا، کیا ہمارے لیے کوئی شے کوئی بات ہے، من شے کسی بات سے یا کوئی بات سے، کہہ دو محبوب ان الامر کلہ للہ، کہہ دے محبوب تمام کام، تمام حکم، تمام امر اللہ ہی کے لیے، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ ہی کے لیے کرنا ہے آئندہ بھی۔ کل کہہ دو محبوب، یہ حاضر کا صیغہ ہے اور قیامت تک یہ حاضر کا رہنا ہے، اس کی آخر کوئی نہیں، آگے کوئی نہیں آ سکتا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا ہے، کیونکہ قرآن پاک محمد عربی کا ہے، کسی احمد عیسیٰ کا نہیں، اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں قرآن پاک میں۔ جھوٹ بول بول کے قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے، جی آیات پڑھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یخفون فی انفسہم، چھپاتے ہیں وہ اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون لک، اور وہ اپنے ظاہر نہیں کرتے آپ پر، محبوب آپ پر وہ ظاہر نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اندر کچھ اور تھا۔ یقولون کہتے وہ، لو کان لنا، بے شک ہمارے لیے، من الامر شیء، جو ہمارے لیے ہے کہ اگر ایسا ہوتا، ما قتلنا ہاؤنا، تو ہم یہاں قتل کیوں نہ ہوئے، ہمیں قتل کر دیا جاتا۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دو محبوب اگر تم اپنے گھروں میں ہو، یہ منافقوں کی بات ہے جو پیچھے چلے گئے تھے عبداللہ بن ابی کے، ہم بچ گئے، وہاں اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کو، تمہارا رب نے فرمایا ان کافروں سے یا ان منافقوں سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں ہو تو کیا تم موت سے بچ سکتے ہو؟ گھروں میں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے نا۔ لبارز الذین کتب علیہم القتل، البتہ باہر نکلے جس پر لکھ دیا ہے وہ مارا ہی جانا ہے، باہر نکلو یا نہ نکلو، گھروں سے باہر نکلو یا نہ نکلو، جس نے قتل ہونا ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے، جس نے مرنا ہے مرنا ہی مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہی مرنا ہے، حق تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلنا ہے نا۔ یہاں دنیا میں جس طرح مرضی تم بکواس کرو، قرآن کے خلاف بکواس کرو، نبی علیہ السلام کے خلاف بکواس کرو، پتہ تو مرنے کے بعد ہی لگنا ہے نا، کائنات خدا ہے یا خدا وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، پتہ تو مرنے کے بعد ہی لگنا ہے نا۔ تو اگر پتہ کرنا ہے تو احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر کو کھود کے کر لو، پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہوا ہے، کس باں اس کے ساتھ منی گئی ہے یا منی رہی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی قبر کھود کے دیکھ لو۔ لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تم اپنے گھروں میں بھی رہو، اپنے ٹھکانوں پر بھی رہو، پھر بھی جو قتل جس نے ہونا ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ وَلِيَبْتِلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، وہ دیکھے کہ کون منافق ہے، کس کے دل میں کیا ہے۔ دیکھ لیا اللہ نے 300 منافق جو نکل گیا۔ یہ جنگ احد تھی منافقوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ کے لیے مسلمان محتاط رہیں کہ یہ منافق کسی وقت بھی تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، تو ہم ان منافقوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، عبداللہ بن ابی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ساری عمر پھر تڑپتا رہا، اوپر سے ایمان والا ہی بنا رہا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا بھروسہ نہیں کیا، اس کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام بعد میں قتل نے جتنی دیر زندہ رہا، مرا تو نبی علیہ السلام کے دور میں ان کے بیٹے بھی عبداللہ تھے، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے جب گزارش کی تو نبی علیہ السلام نے اپنی قمیص بھی دے دی، جنازہ بھی پھر پڑھایا۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ محبوب ان کی قبروں پہ نہ کھڑو، تم پیچھے تو ہٹو نا، ان کی قبروں کے اندر جو میں اپنا عذاب رکھا وہ تو بھیجوں، یہ قبر میں بھی عذاب دیکھیں۔ لیکن احمد عیسیٰ کو تو یقین ہی نہیں نا، بلکہ وہ تو عربی نبی کو نہیں مانتا، قرآن پاک کو کیا مانے گا، اس کی امت کیا مانے گی، اس کے حوالی کیا مانے گی، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ پر وہ حکیم ہے، وہ علی عزیز حکیم ہے، تو اس کی اپنی مرضی چلو ہے عزیز حکیم،
تیری مرضی اس نے تھوڑا چلنا ہے، میری مرضی کے مطابق تھوڑا چلنا ہے. وہ اہل کتاب کے، اہل قرآن کے، اہل فرقان کے، اس کی اپنی مرضی. ذالک الکتاب کے، اس کی اپنی مرضی. لیکن ذالک الکتاب لفظ بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس کو کوئی تل کا نہیں کر سکتا، ہارا نہیں کر سکتا. جیسے مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، یہ اسی طرح رہنا ہے جو 1400 سال پہلے کا چلا آ رہا ہے. ہاں، اب تمہاری گرامر سے یہ بدلنا تو نہیں نا، کیونکہ اس کی گرامر تو پوری دنیا کائنات کو اس نے ہلا کے رکھ دیا کہ ہے کوئی ایسی جیسی کوئی ایک صورت ہی بنانے والا. آج کا 14ویں صدی کے جبل وہ جہل ہے، وہ بنا سکتی ہے، قطر نہیں جھوٹ بولتی ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کرنا تھا جو ان کے دلوں کے اندر ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی، دلوں کے اٹھنے والے وسوسے بھی جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو اس دن تم میں سے، اس دن جس دن دو جماعتیں اکٹھی ہوئی، کچھ ہٹ گئے واپس آ گئے، یہ منافق واپس آ گئے. انما استزلهم الشیطان، بے شک اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ذریعے ان کو ذلیل کرنا تھا. انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو ذلیل کر دیا، بہکا دیا. ببادی ما کسبوا، بدلے اس کے جو انہوں نے کیا ہوا تھا، جو وہ کمایا ہوا تھا، یعنی گناہ، منافقت، وہ سامنے کھل کر آ گئی. اب مسلمانوں میں سے جو ڈگمگائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان جو عہد میں سے پیچھے ہٹے تھے ان کو معاف فرما دیا. پھر اکٹھے ہو گئے دوبارہ، تو اکٹھے ہونے کی وجہ جھگڑنے دوبارہ کفار کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جنہوں نے اللہ سے معافی مانگی ضرور معاف فرما دیا اللہ نے ان کو. اللہ سے معافی مانگ کر، رسول اللہ سے معافی مانگ کر پھر اکٹھے ہو کے کفار سے لڑے، بس اللہ نے ان کو والا کا ضرور معاف کر دیا. والا قد، تم نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور سب کچھ کیا، پھر تمہیں پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلم والا ہے، تحمل والا ہے، جلدی نہیں کرتا. اس آمد عیسیٰ کو جلدی عذاب نہیں آیا، وہ پکار رہا ہے آئے، میں اپنا کیا کریں، کرشنا بیٹھا ہوا ہے، جب آئے گا تو پتہ ہی نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وما علینا الا البلاغ المبین.